جی, تو یہ ہیں ہمارے ہونہار انفلوئنسرز جنہوں نے ایسے ایسے ٹرینڈ سیٹ کر دیے ہیں. میں کہتی ہوں کہ اللہ معاف ہماری نوجوان نسل پتہ نہیں اب کیا ہی والدین کا حشر نشر کرے گی. مطلب کہ شادیوں کے نام پہ انہوں نے وہ خرافاتی کنٹینٹ چلایا, وہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ بس اب آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہیں. ہر بچے کے ہاتھ میں کیمرہ ہوگا, ہر بندہ اپنی بیوی کو دکھا دکھا کے, ماں بہنوں کو دکھا دکھا کے بس اس کے سر پہ ایک ہی دھن سوار ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے. تو انجینئر مرزا نے بہت سخت الفاظ سے مذمت کیا, اس پہ بات کروں گی. اس کے بعد سوربھ جوشی جو ہیں انڈین ہمارے پڑوسی ملک کے یوٹیوبر, انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو میں کہتی ہوں کہ اگر رجب صاحب اور ان کی پوری ٹیم سن لینا تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرے. اور ان چھوٹے بچوں نے ایک ایسی بات کی ہے جو کہ مطلب کہ میں کہوں کہ بھئی کروڑوں کی بات ہے, کروڑوں کی. تو اس پہ بات کروں گی. اس کے بعد وکلا پہ بھی بات ہوگی جو رجب صاحب سے بھی وہ بھی جلتے ہیں, وہ بھی رجب کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. رجب کو دنیا کی الگ سی مخلوق ہے, جو پہلا ہے یوٹیوبر جو اتنا فیمس ہو گیا. پہلے بھی تو اتنے سالوں سے یوٹیوب چل رہی ہے, بڑے بڑے یوٹیوبر آئے ہیں, بڑے بڑے انفلوئنسرز آئے ہیں اور ابھی بھی ہیں. تو کیا بات ہے کہ بھئی بھٹی صاحب کے پیچھے ہی سارے وکلا پڑ گئے ہیں اور وہ اس کو 10 سال قید کی سزا سنوانا چاہتے ہیں, دلوانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم سنیں کہ اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی, اور وہ کس لیے کہ بھئی اس نے نماز کی بے حرمتی کی ہے. تو وہ پرانی ویڈیوز نکال کے مدعا بنا کے تو کیا وہ جان بوجھ کر اپنی کوئی ذاتی رنجش یا دشمنی کا بدلہ لے رہے ہیں بھٹی سے. تو اس پہ بات ہوگی, تو ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا, چینل کو کرنا ہے سبسکرائب, ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر. سب سے پہلے بات کروں گی سوربھ جوشی کی. ان سے جب ان کو کیوں ہے ویڈیو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہیں آپ کوئی زندگی میں ایسا کام جو آپ نہیں کرنا چاہتے, مطلب آپ کوئی ایسا کام جو آپ نہیں کرنا چاہتے, تو انہوں نے کہا میں اگر چاہتا تو 20 کروڑ روپیہ کما سکتا تھا یہ جو ایپس ہوتی ہیں بیٹنگ ایپس سے. ٹھیک ہے, اگر میں چاہتا تو میں 20 کروڑ روپیہ کما سکتا تھا جب سے میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا ہے بیٹنگ ایپ سے, لیکن وہ میں نے پروموٹ نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک کی عوام جو ہے ان کے ساتھ میں دھوکہ کروں. ٹھیک ہے, تو مجھے اسی ٹائم رجب بٹ صاحب کا خیال آیا, بھٹی صاحب کا, جنہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کیا اور لنک لگایا نیچے اور اپنی معصوم وائی ٹی فیملی کو دھوکہ دیا. اور یہ صرف بھٹی صاحب نہیں ہیں, رجب بھٹی صاحب, بہت سارے اور بھی ہمارے پاکستانی انفلوئنسرز ہیں جو اس ایپ کو پروموٹ کرتے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمارا ایک انڈین بچہ ہے, وہ بھی انفلوئنسر ہے, اس کو بھی ڈیلی 5-6 ملین لوگ دیکھتے ہیں, لیکن اس نے کہا ہے کہ میں نے زندگی میں ایسا کام نہیں کرنا جس سے دوسروں کو نقصان ہو. وہیں پہ ہمارے یہ بھٹی صاحب اور دیگر انفلوئنسرز جن کو لوگ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے دیکھتے ہیں, جن کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کی آرمی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. مطلب کہ بھئی یہ آرمی رجب آرمی ہے, یہ ڈکی آرمی ہے, ذوالقرنین آرمی ہے, یہ اقرا کمل کی آرمی ہے. لیکن یہ ایسے بے حس, ایسے لالچی, ایسے خبیث ہیں یہ لوگ, ایسے شیطانی مائنڈ ہیں کہ انہوں نے صرف پیسہ کمانا ہے. آپ لوگوں کا ان کو کوئی خیال نہیں. یہ اس طرح کی تمام ایپس کو پروموٹ کرتے ہیں جس میں آپ لوگوں کا نقصان ہے. یہ ذرا بھی ہچکچاتے نہیں ہیں ان چیزوں کو پروموٹ کرنے میں, کیونکہ ان کو کروڑوں روپیہ آفر کیا جاتا ہے. تو یہ حساب ہے جی ان کا. تو وہیں پہ سوربھ جوشی سے یہ بھی پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا ڈریم کیا ہے. اب دیکھیں ہر اس ایج میں ہر ایک کا ڈریم ہوتا ہے, بہت بڑا گھر ہو, بہت بڑی لگژری گاڑیاں ہو, جہاز ہو, میرا جہاز بک ہو گیا, جیسے ہمارا بٹ کہتا ہے, بھٹی کہتا ہے, بھٹی صاحب جی وہ جہاز آنے والے جہاز نہیں. یہ کتنے ہی سالوں سے سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہے اور ابھی یہ اپنا نیو گھر بنوا رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ میں اب میرے خواب پورے ہو چکے ہیں, میرا گھر بھی بن گیا ہے, بن رہا ہے, اور ایک اچھی ہم گاڑی لے لیں گے. اور اس کے بعد میرا جو خواب ہے, سب سے بڑا خواب وہ ہے کہ میں ہندوستان کے جو سرکاری سکولز ہیں ان کے لیے کام کروں. مطلب جو بچے غریب ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے میں کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا ملک ترقی کرے. ٹھیک ہے, اگر ہم ایجوکیشن پہ کام کریں گے تو میرا ملک ترقی کرے گا. تو یہ فرق ہے جی ہمارے انفلوئنسرز میں. ہمارے انفلوئنسرز کو صرف اپنی ترقی چاہیے, انہوں نے صرف اپنے بینک بیلنس بڑھانے ہیں, انہوں نے صرف خود جہاز خریدنے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں خریدنی ہیں, یو کے میں بنگلے خریدنے ہیں, انہوں نے باہر ٹور کرنے ہیں, اور کیا کہتے ہیں اپنی شادیوں پہ کروڑوں روپیہ دکھانا ہے پھینک پھینک کے. ان کا یہ خواب ہے. ٹھیک ہے, یا زیادہ سے زیادہ جی وہ میں ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے جو کمائی کرتا ہوں نا, حرام کمائی. تو دیکھیں انڈیا میں ٹک ٹاک بین ہے, ایویں ترقی نہیں ہو رہی, ترقیاں ایسے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, نوجوان نسل کو بچانا ہوتا ہے پھر ملک ترقی کرتے ہیں. تو ہمارے ساری نسل جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوتی ہے, اور وہ ٹک ٹاک سے حرام پیسہ کما کے پھر سینہ تان کے پھر بولا جاتا ہے کہ ہم تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں, ہم غریبوں کی شادیاں کرواتے ہیں, غریبوں کے گھروں میں راشن ڈلواتے ہیں. تم لوگ راشن ڈلوا دو گے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ تم بھی ایسا کام کرو نا جس سے اگلوں کا مطلب اس ملک کی نسل جو ہے وہ برباد نہ ہو, اس ملک کی نسل جو ہے
وہ مطلب کہ اس ملک کی ترقی کا باعث بنے، ایسے کام کریں، ایجوکیشن پہ کام کریں، بزنس کاروبار چھوٹے چھوٹے بنا کے دو، اس طرح کے کچھ کرنا ہے تو کرو، لیکن حرام کے پیسے میں تو اللہ نے برکت ہی نہیں نہ رکھی. وہ تو جس کے پیٹ میں نوالا جائے گا حرام کا وہ خود بھی گناہ گار ہوگا، کھلانے والا بھی گناہ گار ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ حرام کما کما کے یہ کہیں لگاتے بھی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. یہ معاملات چل رہے ہیں. اب جی بات کر لیتے ہیں، مرزا انجینئر نے بھی ایک بات کی ہے انٹرویو میں، ان سے جب پوچھا گیا سوال و جواب میں کہ بھائی فیملی ولاگنگ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تو فیملی ولاگنگ تو دیکھنا بھی حرام ہے، بنانا بھی حرام ہے، اور فیملی ولاگنگ جو ہے یہ مطلب جتنا بنانے والا غلط کام کرتا ہے اتنا دیکھنے والا بھی. اب دیکھنے والے کی نیت ہے، اب جیسے ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے تو دیکھنا ہوتا ہے ان کو روک مطلب ان کے اوپر کرٹیسائز کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے معاشرے میں تباہی و بربادی لا رہے ہیں. تو وہیں پہ لوگ انجوائمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ان کو دیکھتے ہیں وہ بھی گالیاں دیتے ہیں اور یہ ویڈیوز بنانے والے بھی گالیاں دیتے ہیں. تو اسلام میں سراسر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مذاق میں بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، مذاق میں بھی کسی کو ہنسانے کے لیے بھی کسی کو تنگ نہیں کر سکتے، کسی کو گالی نہیں دے سکتے. سخت مذمت آئی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے سخت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی اور سخت وعیدیں آئی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس طرح کی مطلب کہ باتیں کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ جہنم کی ایک جھلک دیکھ لو تو تم لوگ ہنسنا بھول جاؤ. اور ان لوگوں کے ولاگس میں کیا ہوتا ہے، اٹھ پٹانگ حرکتیں تاکہ لوگ ہنسیں، ٹھیک ہے، فل مطلب ہنسانے کی انجوائمنٹ تاکہ لوگ انجوائے کریں، ہنسیں، یہ بس یہ دکھایا جاتا ہے. تو انجینئر مرزا بھی اب جیلس ہو گیا. اس نے کوئی رجب کا نام تو نہیں لیا، لیکن لوگ کہتے ہیں بھائی جب بھی ویڈیو بنتی ہے ایسے انفلوئنسرز پر جو اس معاشرے کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں تو لوگ تم جیلس ہو. لوگ کیا کہتے ہیں، تم جیلس ہو، بس تم جلتی رہنا، تم جل ککڑی ہو. اب علماء کرام بھی جیلس ہو رہے ہیں، اب جی وکلا بھی جیلس ہو رہے ہیں. وکلا نے کیا کیا ہے کہ ان کے سامنے وہ ویڈیو آ گئی ہے جی، اس بندے نے کوئی ایک صرف نماز کی بھی حرمتی تو نہیں کی. اس نے تو کربلا میں بھی جا کے وہاں کے مقدس مقامات کا خیال نہیں رکھا. اس نے تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے پتہ نہیں کیا کچھ الفاظ بولے ہیں. اس کے بعد اس نے نماز کی تو اللہ معاف، نعوذ باللہ استغفر اللہ، مطلب اس میں بہت ہی وہ غلط طریقے سے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے. سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو وائرل ہے جس میں نماز کے دوران لڑکیوں کے نام لیے جا رہے ہیں اور مطلب استغفر اللہ، اس میں ماں بھی برابر کی شریک ہے. تو یہ کام عقلی ہے اور کام علمی ہے، علم دین کا نہ ہونا، ایجوکیشن کا نہ ہونا جہالت ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ صرف دوسروں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کے کانٹینٹ بناتے ہیں، اور ہنسانا تو بذات خود ہی بہت سخت گناہ ہے. مطلب اس طرح تو جس طرح کا یہ مذاق کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں یہ تو بہت ویسے بھی سخت گناہ ہے. تو اب علماء کرام بھی جیلس ہو رہے ہیں جی. وہ بھی چاہتے ہیں کہ رجب بٹ کو سزا ملے تاکہ رجب بٹ جیسے مزید لوگ ہمارے ملک میں پروان نہ چڑھیں. ان کو ذرا مطلب کہ اس کو روکنے کے لیے اس بندے کو پہلے روکنا ضروری ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ حد سے تجاوز کر رہا ہے اور اس پہ کیس جو ہے وہ کروانے کی تیاریاں ہو چکی ہیں. تو جس کی وجہ سے رجب کی اماں جو ہیں وہ بہت زیادہ رنجیدہ نظر آتی ہیں. تو ایک چور نے اپنی ماں کا کان کاٹ لیا تھا جیل میں. تو ماں نے کہا میرا کان کیوں کاٹا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کاش تم جب میں پہلی چوری کر کے آیا تھا تو مجھے وہیں روک لیتی تو آج میں یہ سزا نہ بھگت رہا ہوتا. تو رجب کی اماں کا بھی میں وہی کہوں گی کہ کاش کہ تم نے بیٹی کی تربیت اچھی کی ہوتی تو آج اگر وہ انفلوئنسر بن بھی گیا تھا تو اس معاشرے کے لیے کچھ اچھا کر رہا ہوتا، کچھ بہتری لے آتا. لیکن یہاں پر تو جی بس بٹ صاحب کا جہاز آ رہا ہے، جہاز سوری بھٹی صاحب کا. ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.